بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. علامات قیامت پچھلے جمعے مکمل ہو گئی. ابھی اس سے متعلق اس کے بعد کے کچھ مناظر اور آپ کی خدمت میں ذکر کرنے ہیں، لیکن چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے اس لیے بہت سارے برساتی پلاسٹک کے عاشق آج کے دن آپ کو سڑکوں پہ دکھائی پڑیں گے. اس کے بعد پورے سال یہ بھی پہچاننا مشکل ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. نشہ مکت ہو یہ بھی بڑی بات ہے. عام طور سے انہیں آپ لوڈو کے پھڑ پہ اور کھائی باڑی کے سینٹرز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی درگت بنا دی. بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی سے محبت کرنے کا طریقہ خود نبی نے سکھلایا ہے، اس لیے کہ یہ خود ایمان کا ایک پارٹ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ایک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسٹیٹس ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہدایت کا پیکج لے کے آئے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان کا 50% حصہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلانگ کرتا ہے. حضور سے کس طرح تعلق رکھنا ہے، حضور کی حیثیت کیا ہے، حضور کی ہستی کیا ہے، حضور کی ذات ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم حضور سے کس طرح وابستگی اختیار کریں گے، محبت کا کیا سلیقہ ہے، یہ خود حضور نے سکھلایا. اور حضور نے جو کچھ سکھلایا وہ ڈائریکٹ وے میں کس کو سکھلایا؟ صحابہ کرام کو، یعنی وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں. اور دوسرے ایجوکیشنل فارمیٹ میں آپ کہیں کہ قرآن کریم ایک تھیوری ہے، قرآن سلیبس ہے، امام الانبیاء ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مسجد نبوی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، اور شاگردوں کی جماعت صحابہ کرام ہیں. اور باقاعدہ یہ اگر اس کو تعلیمی نظام سے آپ جوڑیں گے تو پھر ہم آپ کو امتحان کا بھی ثبوت پیش کریں گے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا امتحان اللہ لے لیا ہے. آپ رزلٹ کی بات کریں گے، اگلا جملہ قرآن کا پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت تلاوت کر رہا ہوں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یعنی ان کا رزلٹ یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تو سلیبس بھی موجود ہے، ٹیچر بھی موجود ہے. حضور نے کہا بعثت معلما، ٹیچر کو عربی میں معلم کہتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. تو حضور نے باقاعدہ سکھلایا محبت کیا ہے، مجھ سے محبت کس طرح کی جائے گی، اور رشتوں میں میری ویلیو اور میرا میرٹ کیا ہے. رشتوں میں یا محبت جن سے کی جاتی ہے ان کے الگ الگ میرٹ ہوتے ہیں. باپ کی اپنی ویلیو ہے، ماں کی اپنی ویلیو ہے، بیوی کی اپنی ویلیو ہے، سب کی اپنی اپنی میرٹ ہے. کس کو ترجیح ہوگی مقابلے کی صورت میں؟ یہ ساری چیزیں حضور نے سکھلائی ہیں. دیکھیے یہ روایت، یہ صحاح کی روایت ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، شیخین نے بخاری اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے. بلکہ یہ احادیث کی بہت بنیادی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر احادیث کا سارا ذخیرہ کنارے کر دیا جائے، یہ 4 روایات چھوڑ دی جائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو اسلام کو سمجھنا آسان ہو جائے. حضور نے فرمایا پلاسٹک کے عاشقوں کو دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، بات سمجھ رہے ہیں، اور انسانوں میں سے سب میں، تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے. یعنی مجھ سے زیادہ اس کائنات میں اسے کوئی محبوب نہ رہے، تب کہا جائے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے. نبی کی محبت کا میرٹ نمبر 1 ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ان کے خالق و مالک ہونے کے بعد ان کا تصور الگ ہے، معبود کا تصور ہے، لیکن انسانوں میں اگر محبتوں کی بات کی جائے تو اگر نبی کو سب سے اوپر نہیں رکھا جاتا تو پھر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ دعویٰ سب کا ہے، ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے نام پوچھنا پڑتا ہے، اور نام بھی اگر کوئی ایسا ویسا بتا دیا، سمیر، آزاد، راجہ، اس طرح کا، تب بھی پتہ نہیں چلے گا، پھر اگلی نسل کا نام پوچھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ پلاسٹک کے عاشقین ہیں۔ اب آپ کہو گے کیا یہ سمبھو ہے؟ یہ نئی نسل، یہ پلاسٹک کے لوگ یہ پوچھیں گے کیا یہ سمبھو ہے کوئی آدمی حضور سے اتنا زیادہ محبت کرنے لگے؟ یہ سوال نہیں، پریکٹیکل پوچھیے، آپ پریکٹیکل پوچھیے، میں پریکٹیکل دے رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 کی شخصیت، یعنی عشرہ مبشرہ میں نام ہے، جن کے لیے حضور نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب وہ 10 لوگ۔ پہلی جنگ غزوہ بدر، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں میں جنگ کے میدان میں حضور کی طرف سے اور میرا باپ کفر کے لشکر میں، اور وہ برابر میری ٹوہ میں سامنے آ گئے، میں نے طرح بچائی، میں دوسری طرف ہو گیا، لیکن وہ پھر ادھر آ گئے، پھر میں نے طرح بچائی، میں ادھر ہو گیا، وہ ادھر آ گئے، وہ میری طاق میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے طرح بچائی، لیکن وہ چوتھی طرف بھی ہمیں دکھائی پڑ گئے کہ وہ، فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے تلوار ماری، 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ سے زیادہ کیسے محبت کی جا سکتی ہے؟ اب عبیدہ ابن الجراح کی تلوار گواہی دے گی، اور اس پر آپ کہیں یہ عمل، آپ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت اسی پر اتری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ نبی سے محبت کرنے میں یہ لوگ سرٹیفائیڈ ہیں، لیکن جو نبی سے نفرت کرے اس سے نفرت کرنے میں بھی یہ طاق ہے ان جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ آپ بتائیے، باپ ہے، سگا باپ جس کے صلب سے پیدا ہوا ہے، لیکن جرم اتنا ہے کہ امام الانبیاء کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے۔ نبی کا رشتہ ترجیح پائے گا تمام رشتوں میں، اس کا نام ہے محبت۔ غبارے کی ہوا کا نام محبت رکھا ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ بیٹوں کی اگر بات کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویری کول، صحابہ کی پوری لسٹ میں سب سے کول مائنڈ پرسنالٹی۔ ان کے بیٹے بعد میں جب ایمان لے آئے، محمد ابن ابی بکر کھانا کھا رہے تھے ساتھ میں، اچانک انہیں بدر کا واقعہ یاد آ گیا کہ ابا، بدر کے میدان میں جنگ کے دوران کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن یہ سوچ کر کہ آپ باپ ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، اسی وقت کھانا روک کر کے کہا کہ بیٹا، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیری گردن اتار لیتا۔ ابو بکر صدیق کے الفاظ۔ بات رشتوں کی کریں گے آپ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا مہذب، اتنا شالین شخص، لیکن ان کے باپ بہت دیر میں ایمان لائے، بالکل لاسٹ میں۔ کسی وقت، چونکہ صدیق اکبر کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ شروعات کہاں سے کی تھی، جب ٹاپ کے بزنس مین تھے مکہ مکرمہ کے، ایکسپورٹ امپورٹ کا سب سے بڑا کاروبار تھا۔ نبی کی قدموں میں اپنا سارا مال نیوچھاور کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ جسم پر ٹاٹ پہنے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے باپ نابینا تھے، غصہ آ جاتا تھا۔ انہوں نے ایک روز غصے میں حضور کو کچھ کہہ دیا، حضور کو کچھ کہہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اتنی زور کا تماچا مارا ہے باپ کے کہ شکایت حضور تک پہنچی۔ نبی کے خلاف ایک لفظ، ہماری بچی اگر شادی میں جانے کے لیے دوپٹہ اوڑھ لے چھوٹی، تو دادا دوپٹہ نکال کے پھینک دیتا ہے، کیا بڑھیوں کی طرح تو نے پہن لیا۔ نوجوان اگر داڑھی رکھ لے تو ننیہال کا ایک ایک آدمی آئے گا قسط وار سمجھانے کے لیے کہ تو نے یہ کیا کر دیا۔ باپ الگ ناراض ہو جائے گا کہ بے دخل کر دوں گا۔ ایک سنت اپنا لینے پر یہ پلاسٹک کی عاشقی 12 تاریخ کی، اور زمین پر دھراتل پر حقیقت یہ ہے۔ گھر کی خواتین گھوم رہی بے پردہ گھنٹوں بازاروں میں، نبی منع کر رہے ہیں۔ ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں اس طرح کی روایات پردے کے تعلق سے، کہیں کوئی سنت نہیں، نبی کی کوئی محبت نہیں۔ 12 تاریخ کو یہ جھنڈے اور
غبارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غبارے کو بے حقیقت، کسی چیز کی بے حقیقتی نسوارتھ ہونا جب بیان کیا جاتا ہے تب کہا جاتا ہے یہ تو غبارے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک سوئی چبھونے سے ہوا ختم ہو جائے گی۔ خدا کی پناہ وہی حالات پیدا کر دیے۔ نبی کی محبت کہاں سے چلی تھی؟ باپ سے بھی بڑھ کر کے۔ اور یہ تو چھوڑ دیجئے، یہ تو مردوں کی بات ہے، یہ تو مردوں کی بات ہے۔ واقعہ بار بار سنا ہے لیکن اس سندرب میں پھر سے ریپیٹ کر لیجئے۔ احد میں جنگ ہو رہی ہے، حضور کو آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ کچھ دیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظر سے غائب ہیں، انویزیبل ہیں، دکھائی نہیں پڑے۔ خبر پھیل گئی کہ قد قتل محمد معاذ اللہ، کہ حضور کا قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر اسی طرح پہنچ جاتی ہے مدینہ منورہ، وہاں سے لوگ دوڑتے ہیں بری طرح سے۔ انہی میں ایک خاتون، عورت سمجھ لیجئے گا، جسے ہائے واویلا کرنے کے لیے، بال نوچنے کے لیے جانا جاتا ہے، وہاں سے چلی 5 کلومیٹر کی دوری ہے مسجد نبوی سے اور میدان احد کی۔ وہاں پہنچی ہے، جیسے ہی انٹری کی ہے تو کسی نے بتایا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف اتنا بتلا دو نبی کا حال کیا ہے۔ پھر کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، سراسیمہ ہے سب۔ تھوڑا سا آگے بڑھی، کسی نے بتایا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا بتلا دو حضور کا حال کیا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھی، کسی نے بتایا تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ پھر انا للہ پڑھی اور فرمایا بتا دو حضور کا کیا حال ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھی، کسی نے بتلایا کہ بھائی شہید ہو گیا تمہارا۔ لیکن اس عورت کے قدم نہیں رکے، محبت اس کا نام ہے۔ یعنی باپ، بیٹا، شوہر، بھائی، سب کی شہادت۔ غزوہ احد میں لاشیں پڑی ہیں سب کی، اور طرح ہی ہے، چاروں طرف خون اور ٹکڑے بچھے ہوئے ہیں، لیکن وہ عورت صرف ایک بات کہتی ہے، نبی کا حال کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ دیکھ کر کے، کہ دیوانگی دیکھ کر کے، سہارا دے کر کے اس عورت کو، انصاری عورت کو حضور کے قریب پہنچایا گیا۔ حضور کے پیچھے بیٹھ کر کے اس نے یہ کرتے کا دامن تھام لیا، اور جو جملہ کہا ہے تاریخ نے اسے نقل کیا کہ اگر آپ زندہ ہیں تو میرے لیے یہ سارے غم برداشت کرنا آسان ہے۔ محبت اس کا نام ہے۔ محبت غباروں میں بند ہو گئی۔ نبی کی محبت اتنی بے حیثیت ہو چکی ہے کہ کسی چیز کی بے حیثیتی بیان کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو غبارے کی ہوا کی طرح ہے، اس کا حجم، اس کا ویلیوم اور اس کی اوقات غبارے کی ہوا، جو سوئی کی ایک نوک اس کو اپنی اوقات پہ پہنچا دے۔ واقعی یہ صرف 12 تاریخ کی ہے، اس کے بعد اس کی ہوا نکل جائے گی۔ یہ پلاسٹک کی عاشقی ساری کی ساری 365 دن کا ہی نہیں دکھے گی۔ ارے ہم تو ابھی تک یہی کہہ رہے تھے کہ نبی سے محبت کرنے کے جتنے بھی طریقے، بلکہ محبت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے صحابہ نے برت کے دکھلا دیے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ اس سے بڑی تو کوئی مثال نہیں ہوگی کہ ایک عورت جس کے سارے 4 کے چاروں شہید کر دیے گئے ہوں اور ان پر وہ ٹھٹکی تک نہ ہو۔ حوصلوں کی آپ بات کریں گے، آپ نفسیات کی اور سائیکالوجی کی بات کریں گے، سارے ڈاکٹرز اپنا قلم پھینک دیں گے، آج کی تاریخ میں کہہ دیں گے ممکن نہیں، آج کی تاریخ میں زمانہ کہہ دے گا، آپ کہہ دیں گے ممکن نہیں۔ ایسے کون محبت کر پائے گا؟ تاریخ کے اوراق الٹیے، پتہ چل جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، کہیں دور نہیں جانا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حالات ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ سننا چاہیں، آپ کو لگے کہ میاں بیوی کے ملن کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس کا سحر اور اس کا جادو ایسا ہے جس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، خدا کی قسم یہ بھی اس محبت نے ڈیمیج کیا ہے۔ اس پر بھی واک اوور ہے اس محبت کو۔ نام سنا ہے حنظلہ صحابی، بلکہ ان کے 2 واقعات ایک ساتھ لے لیجئے آپ۔ حضرت حنظلہ کا باپ انتہائی درجے کا بدتمیز ہے، ابو عامر فاسق نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ کئی بار حضرت حنظلہ حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے اس کا سر لے کے آتا ہوں، اجازت دے دیجئے باپ کا سر لے کے آتا ہوں۔ حضور نے منع کر دیا۔ ان کی شادی ہوئی، زفاف جسے آپ سہاگ رات کہتے ہیں، اپنے کمرے کے اندر تھے، اسی بیچ اعلان ہوا کہ احد کے لیے نکل رہے ہیں ہم لوگ، جنگ کی تیاری۔
بیوی سے ملاقات کر چکے تھے، جنوبی ناپاکی کی حالت میں تھے، ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ بتائیے آپ کو لگتا ہو کہ یہ لمحے تو ایسے ہیں جس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا؟ یہ بھی مثال میں صحابہ نے چھوڑا کچھ نہیں۔ آپ کوئی نئی محبت ایجاد نہیں کر پائیں گے، کسی نئی محبت کا آوشکار کر ہی نہیں پائیں گے۔ یہ غبارے تو آپ لا سکتے ہیں بے عزتی کے لیے، نبی کی محبت کو بے قیمت ثابت کرنے کے لیے آپ جھنڈے، نعرے اور غبارے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے اوپر جا نہیں سکتے۔ محبت کے جتنے بھی دستور ہو سکتے ہوں وہ سارے کے سارے نوچھاور ہیں صحابہ کی قدموں میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت حنظلہ، اب چونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، حکم یہ ہے، کیا ہوگا اب ہوگا کیا؟ حضور نے شہداء کو سب کو منگوایا تو پوچھا حنظلہ کہاں ہے؟ زندوں میں بھی نہیں، مردوں میں بھی نہیں، حنظلہ کہاں ہے؟ حنظلہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کے بتایا کہ حنظلہ کی نعش موجود ہے، لیکن وہ بالکل نہائے ہوئے ہیں اور ان کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہیں، جنوبی ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، دستور ہے۔ تو اب اس راز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے استر سے ہینڈل کیا ہے۔ حنظلہ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے ہیں، غسل لا کر کے پھر یہاں رکھ دیا ہے، اسی لیے حنظلہ کا ٹائٹل ہے غسیل الملائکہ۔ حنظلہ کا ٹائٹل ہے غسیل الملائکہ۔ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ وہ جو جادوئی چھڑ ہوتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہو میاں بیوی کے ملاپ کے، اس پر بھی امام الانبیاء کی محبت کی چھاپ موجود ہے کہ یہ جادو بھی کسی کام کا نہیں امام الانبیاء کی محبت کے جادو کے آگے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو ایک دستور ہے، غزوہ بدر کے موقع پر ادھر 313 لوگ ہیں اور یہ بھی ہفتوں سے سوئے نہیں۔ ایک بار سوئے نا تو بازو نہیں کام کرتے، مسلس کام نہیں کرتی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ادھر 1000 لوگ ہیں، وہ بھی پورے حجاز کے سارے کیسری موجود ہیں، ادھر سارے چیمپئنز موجود ہیں، ادھر 313 ہیں۔ فرسٹریٹ ہونا چاہیے، گھبرایا ہوا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھوں میں چھڑی تک نہیں، تلواریں دور کی بات۔ آپ بتائیے 313 کے پاس 2 گھوڑے ہیں صرف، ادھر ہر شخص کے پاس گھوڑا ہے۔ تو تیاری کے اعتبار سے تو ادھر کا ایک ایلچی بڑا ماسٹر مائنڈ آ کر کے ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتا ہے، چونکہ اس میں بھی مکے سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور وہ جو پورا لشکر آئے وہ تو مکے کا ہی ہے، اس میں مدینے والے بھی شامل ہیں۔ ادھر سے ایک بہت بڑے ماسٹر مائنڈ نے آ کر کے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، کہاں تم محمد کے بہکاوے میں آ گئے ہو، معاذ اللہ ان کے بہکاوے میں آ گئے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم 1000 سے زائد ہیں، اگر صرف اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے اور تمہارے اوپر سے گزار دیں تو ہمارے گھوڑے کی ٹانپیں روند کے تمہیں ختم کر دیں گے، کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سچ ہے، یہ آن پیپر تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا وہ بول رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ 300 کو 1000 گھوڑے روند کر کے گھیر کر کے روند کے ختم کر دیں گے۔ لیکن عثمان غنی کا جواب سنیے، محبت اس کو کہتے ہیں، یہ ہے محبت کا سودا اور یہ ہے محبت کا جادو اور یہ ہے اس محبت کا ڈیفینیشن جس محبت کی میں ممبر سے بات کر رہا ہوں۔ آپ غباروں کی محبت کی بات کرتے ہیں، غباروں میں بھری ہوا کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے کہا کہ غالباً عروہ ابن مسعود ثقفی تھا، کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تم سے جنگ جیتنے آئے، غلط بات۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم پہ فتح پانا چاہتے ہیں، تمہارا مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تم سے لڑ کے اور جھنڈا پھہرانا چاہتے ہیں، یہ سب تمہاری خام خیالی۔ اب وہ ایک دم چوکنا کہ آخر پھر اور کون سا ایسا راز ہے کہ جس کے لیے تم یہاں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمارے پاس ایک جان ہے صرف، جسے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نوچھاور کرنے آئے ہیں، دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ یہ ہے محبت کا وہ جادو جو بولتا ہے۔ یہاں بچہ اگر ہاتھ دھونے کی بات کر لے، دسترخوان کی بات کر لے، دسترخوان پہ بیٹھنے کی، تو یہ ملا ہو گیا ہے۔ عورتیں کہیں گی ملا ہو گیا ہے۔ جماعت میں جانے کی بات کریں، میرے پاس فتح گڑھ کے کیسز ہیں اس طرح کے کہ بچہ جماعت میں چلا گیا اور باپ اور چچا کہتا ہے ان کا برین واش کیا جا رہا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کے طریقے سے، نبی کے اصولوں سے، نبی کی زندگی سے، نبی کی سنتوں سے اتنی نفرت بھری دلوں میں، یہ غباروں میں ہوا ہے۔ اس طرح کی محبت درکار تھی، یہ محبت سکھلائی تھی حضور نے۔ فرمایا تھا
من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا، جو میرے طریقے اور دستور سے محبت کرے گا وہ محبت کرنے والا کہلائے گا۔ دونوں کا فرق دیکھ لیجئے، یہ والی محبت جو سال میں ایک بار ہے یہ جنماشٹمی ہے۔ جنماشٹمی کی پریبھاشا کیا ہے بتا دیجئے آپ، پنیہ تتھی کی پریبھاشا کیا ہے بتا دیجئے آپ سناتنیوں میں، اس کے سوا کیا ہے؟ اسلامیات میں کہیں اس طرح کا کوئی تذکرہ ہو کسی کی برسی منانے کا؟ یہ حضور کی محبتوں کا بھارتی کرن ہے۔ آپ دیکھیے جو منظر یہ باہر پیش کر رہا ہے یہی منظر اس وقت وہاں ہے جہاں وہ مورتی رکھی ہے۔ یہ اسی رنگ کے آپ کو غبارے ملیں گے، اسی طرح کے یہ چمکنے ملیں گے۔ کیا ان کی محبت اور نبی کی محبت برابر؟ میں یہی تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہم نے بتوں کی طرح حضور سے محبت کی۔ ان کے یہاں تو سب کے دن طے ہیں، یہ منگل والا ہے، یہ بدھ والا ہے، یہ شنیچر والا ہے، یہاں لنگوٹ چڑھے گا اور یہاں ناریل چڑھے گا اور یہاں تیل چڑھے گا، یہاں کیلا چڑھے گا، یہاں بیسن چڑھے گا۔ میں نے تحقیق کی ہے، ہر بدھ کا نام مجھے معلوم ہے، اس وقت زبان پہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا سامان طے ہے کہ چڑھے گا۔ گئے وہ پوری شردھا کے ساتھ اور چڑھا کر کے چلے آئے، نہ انہیں پتہ ہے یہ کب پیدا ہوئے، کون ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے اور ان کے ڈائریکشنز کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان سے ہم کو نفع کیا پہنچے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ان میں سے۔ ورنہ پوچھ کے بتا دیجئے کسی بہت بڑے مہنت سے آپ۔ وہی حال، سیم وہی حال ہمارا ہوا۔ 12 ربیع الاول کو آ گئے سب رومال باندھ کے، ہری پٹیاں باندھ کر کے، اس میں 5% تو پہوا لگائے ہوئے ہوں گے، آپ سمجھ لیجئے۔ اور اس میں کتنے ہیں جو ڈانس کر رہے ہیں نبی کی محبت میں، نبی کے دین کا اس طرح سرے بازار مذاق۔ بات تھی محبت کرنے کی، بات تھی محبت کرنے کی، بات تھی جان دینے کی، بات تھی اپنی زندگیوں میں سنتیں داخل کرنے کی، اور حال یہ کر دیا۔ یہ وہی حال تو ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ یہ رہا 12 تاریخ کا جشن اور جلوس، اس میں جتنے چاہو نعرے لگوا لو۔ اس کے بعد ایک بھی بتا دے کہ اس نے کتنی بار درود پڑھا 354 دن میں، نہیں ملے گا۔ میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ محبت سیکھی ہے، محبت سیکھنے کی چیز ہے۔ صحابہ نے 1 صدی میں محبت سیکھی ہے، پھر اس محبت کو برتا ہے، اور جب نبی سے وہ محبت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس دھرتی کا کوئی چپا نہیں ہے جس کو انہوں نے متاثر نہ کیا ہو۔ ہندوستان پورا سندھ فتح کر لیا اسی وقت جب صحابہ یہاں، یہ ان کے کم از کم دیکھے ہوئے تابعین موجود تھے۔ دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں تک صحابہ نہ پہنچو۔ خدا کی قسم آج بھی محبت اگر اس انداز میں ثابت کر دو گے، یہ ساری دنیا گھٹنوں کے بل ٹکی بیٹھی ہوگی، ایک بھی کھڑا نہ ہو سکے گا تمہارے سامنے۔ یہ صورتحال ہے، محبت کا یہ حال بنا دیا ہم نے۔ اب بتائیے، تمام طرح کی محبتیں ہیں۔ ایک محبت جو سیاسی محبت ہوتی ہے، کسی پارٹی سے آپ کو جوڑتی ہے۔ ابھی ہاتھی خانے کا کوئی چھوٹا موٹا نیتا، چھوٹ بھیا، اگر وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی کوئی ریلی ہو تو وہ آ کر کے بنتی کرتا ہے دوستوں سے، احباب سے، گلی والوں سے، محلے والوں سے کہ یار ریلی ہے اور بھیڑ جمع کرنا ہے، ہمارے ذمے اتنے لوگ کیے گئے، اس لیے یار چلنا ہے۔ بس چلنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ سیاسی محبت ہے جو زبردستی پیدا کی گئی ہے بنتی کر کے، اور ہو سکتا ہے کل کہیں اور سے پیسے زیادہ مل جائیں تو یہ بدل جائے محبت، یہ رخ بدل جائے، یہ موقف بدل جائے، آج اس میں ہے کل اس میں ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بازاری وہ محبت ہے، سب سے بازاری وہ محبت ہے جو سیاست کی محبت ہے، سیاسی لیڈر سے ہوتی ہے اس کے ووٹرز کو۔ تو وہ آ کر کے آپ سے کیا کہے گا، وہ نیتا جی، چھوٹا بھیا کیا کہے گا کہ یار یہ پٹیاں ہیں اتنی، یہ اپنے لوگوں کے بندھوا دینا، اور ہاتھ میں یہ والا جھنڈا رہے گا اور یہ سلوگن رہے گا، ہاتھ میں جھنڈا، منہ میں نعرہ اور یہ پٹی۔ یہ سیاسی محبت کے پیمانے ہیں جو اس دھرتی کی سب سے بازاری اور سب سے سستی محبت ہے۔ نبی کی محبتوں کو اتنے سستے ترازوؤں میں تولنا، یہ نبی کی توہین ہے، خدا کی قسم۔ اور یہ غبارے جو تھوڑی دیر کے لیے برتھ ڈے میں سجائے جاتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہے، ان کو حضور کی محبت کی زینت اور سمبل کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بدترین اور غلیظ ترین نبی کی محبتوں کا اور نبی کی شخصیت کا مذاق ہے، خدا کی قسم۔ ایسا کرنے والے نبی سے محبت کرنے والے نہیں، نبی کے وفادار نہیں۔ یہ سنکلپ دیوس ہے، اس کو منائیے آپ، یوم میثاق ہے، یوم معاہدہ ہے کہ اس دن آ کر کے سب لوگ اپنی اپنی قسموں کی تجدید کریں کہ آج کے بعد اپنی زندگی کا کوئی عمل خلاف سنت نہیں کریں گے، تو مانا جائے گا کہ ہاں آپ نے نبی کا یوم پیدائش منایا۔
غباروں میں ہوا بھر کے یہ ثابت کرنا کہ نبی کی حیثیت بھی ہمارے نزدیک ایک غبارے کی طرح ہے کہ ذرا پانی پڑے تو پھوٹ جائے، ذرا ریت اگر ٹکرا جائے تو پھوٹ جائے، اور ہوا اگر نامناسب ہو تو یہ اڑ جائے۔ بھائی یہ اسی لیے جانا جاتا ہے، غبارے کو اپنی بے وقتی بے وزنی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اس بدمعاشی سے باز آئیے، نبی کے نام پر اس طرح کے اظہار محبت سے باز آئیے، یہ مذاق ہے نبی کی محبتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہی محبت عنایت فرما دے جو صحابہ کو سکھائی گئی تھی، اور جس طرح سنتوں سے محبت کر کے انہوں نے سارے عالم پہ غلبہ حاصل کیا تھا، ہمارے دلوں کو بھی سنت کی محبت عنایت فرما کر ہمیں بھی غلبہ عنایت فرما دے، اور ہماری یہ بے بسی اور لاچاری اور غباروں جیسا ہمارا وزن اس کو ختم فرما کر ہمارا کھویا ہوا وقار ہم کو عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ